بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ ٹویلتھ کلاس کی کتاب گلستان ادب کے ذریعے سے، اور آج کا سبق کا عنوان ہے منشی نبی بخش حقیر کے نام۔ یہ خط ہے، یہ مرزا غالب کا یہ دوسرا خط ہے۔ ایک خط پڑھ چکے ہیں، یہ دوسرا خط ہے جو انہوں نے اپنے دوست منشی نبی بخش حقیر کو لکھا تھا۔ تو یہ خط آج پڑھنا سیکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، منشی نبی بخش یہ نام ہے، اور حقیر یہ تخلص ہے۔ تخلص ہم نے بتایا تھا کہ تخلص اس نام کو کہتے ہیں جو شاعر اپنے شاعری میں استعمال کرتا ہے۔ تو منشی نبی بخش حقیر کے نام، یہ بھائی صاحب کا عنایت نامہ پہنچا۔ بھائی صاحب کا عنایت نامہ پہنچا۔ عنایت کہتے ہیں، عنایت خط کو بھی کہتے ہیں، اور عنایت ہدیہ، تحفہ، گفٹ کو بھی کہتے ہیں۔ عنایت کے معنی مہربانی کی بھی ہوتی ہے۔ کوئی بھی دی ہوئی چیز کو بھی عنایت کہتے ہیں۔ اور نامہ کے معنی بھی خط کے ہوتے ہیں۔ اور یہ عنایت نامہ، یہ دونوں لفظ جو ہے خط کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ عنایت نامہ، یہ دونوں لفظ مل کر بھی خط کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو بھائی صاحب کا عنایت نامہ پہنچا۔ عنایت نامہ یعنی خط پہنچا۔ بھائی صاحب، یہ منشی نبی بخش ان کو کہہ رہے ہیں، بھائی صاحب کا عنایت نامہ پہنچا۔ بھائی صاحب کا عنایت نامہ پہنچا، آپ کا ہاتھرس سے کول آ جانا ہم کو معلوم ہو گیا تھا۔ آپ کا ہاتھرس سے، ہاتھرس جگہ کا نام ہے، کول بھی جگہ کا نام ہے۔ تو آپ کا ہاتھرس سے کول آ جانا ہم کو معلوم ہو گیا تھا۔ ہمارا ایک وقائع نگار اس ضلع میں رہتا ہے۔ ہمارا ایک وقائع نگار، واقعہ کی جمع ہے وقائع۔ واقعہ اس کے معنی واقعہ، خبر یہ ہوتا ہے۔ النگار کے معنی ہے پہنچانے والا، دینے والا، ٹھیک ہے۔ تو وقائع نگار کا معنی ہو گیا واقعہ کی خبر دینے والا، ٹھیک ہے۔ مورخ کہہ لیجیے، واقعہ لکھنے والا، واقعہ بیان کرنے والا، خبر پہنچانے والا، یہ سب۔ تو ہمارا ایک واقع نگار اس ضلع میں، ضلع تو سمجھتے ہی ہیں، اس ضلع میں رہتا ہے۔ حق تعالی، اللہ تعالیٰ کو بہت سارے نام سے کہتے ہیں، تو حق تعالی یہ اللہ تعالیٰ اس کو جیتا رکھے۔ یہ دعائیہ کلمہ ہے، دعا دیتے ہیں کہ حق تعالیٰ اس کو جیتا رکھے۔ حق تعالیٰ اس کو جیتا رکھے، جیتا سمجھتے ہیں، جیتا یعنی زندہ رکھے۔ گرمی کا حال کیا پوچھتے ہو؟ گرمی کا حال کیا پوچھتے ہو؟ اس 60 برس میں یہ لو اور یہ دھوپ اور یہ تپش نہیں دیکھی۔ اس 60 برس میں یہ لو اور یہ دھوپ اور یہ تپش نہیں دیکھی، ٹھیک ہے۔ یعنی میں 60 سال کا ہو گیا ہوں، لیکن پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنا لو ہے، اتنی دھوپ ہے، تپش گرمی کو کہتے ہیں۔ چھٹی ساتویں رمضان کو مینا خوب برسا۔ چھٹی ساتویں رمضان کو مینا بارش کو کہتے ہیں، جسے مینا پڑھیں گے، مینا، ٹھیک ہے۔ یعنی 6 یا 7 رمضان کو مینا خوب برسا، بارش خوب ہوئی۔ تو چھٹی ساتویں رمضان کو مینا خوب برسا۔ ایسا مینا جیٹھ کے مہینے میں بھی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایسا مینا یعنی بارش، جیٹھ کے مہینے، جیٹھ یہ سنسکرت کا ورڈ ہے، اور یہ ہندی مہینے کا ایک نام ہے۔ ہندی میں جو مہینہ ہوتا ہے، ساون، بیساکھ، جیٹھ، تو اسی طریقے سے جیٹھ بھی ہے۔ تو یعنی جیٹھ میں بہت زیادہ بارش ہوتی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ جیٹھ میں
بھی ایسی بارش نہیں ہوئی جتنا کہ چھٹی ساتویں رمضان میں بارش ہوئی ہے۔ تو ایسا مینہ جیٹھ کے مہینے میں بھی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اب مینہ کھل گیا ہے۔ اب مینہ کھل گیا ہے۔ اب مینہ کھل گیا ہے یعنی بارش اب رک گئی ہے۔ ابر گھرا رہتا ہے۔ ابر بارش کو بادل کو کہتے ہیں۔ تو بارش تو رک گئی ہے لیکن بادل لگا رہتا ہے آسمان میں۔ تو ابر گھرا رہتا ہے۔ ہوا اگر چلتی ہے تو گرم نہیں ہوتی۔ ہوا اگر چلتی ہے تو گرم نہیں ہوتی، اور اگر رک جاتی ہے تو قیامت آتی ہے۔ اور اگر رک جاتی ہے تو قیامت آتی ہے۔ ٹھیک ہے، قیامت آتی یعنی بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، بہت گرمی لگتی ہے، جیسے کہ قیامت میں آنے پہ جس طرح تکلیف ہوگی تو تکلیف کو قیامت سے تشبیہ دیتے ہیں، یعنی قیامت کوئی آرام کی چیز نہیں ہے نا، بہت کٹھن۔ تو اس لیے کر کے قیامت آتی ہے یعنی بہت حالت خراب ہو جاتی ہے۔ دھوپ بہت تیز ہے۔ دھوپ بہت تیز ہے۔ روزہ رکھتا ہوں مگر روزے کو بہلائے رہتا ہوں۔ بہلائے اس طریقے سے بچہ جب روتا ہے تو بچے کو بہلاتے ہیں، پھسلاتے ہیں، ہے نا، کھلونا دے کر، کبھی جھنجھنا بجا کر، کچھ کر کے، تاکہ بچے کا ذہن اس کی طرف اس سے بہلے اور وہ روئے نہ، چپ رہے۔ تو اسی طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں روزہ رکھتا ہوں مگر روزے کو بہلائے رہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے کس طریقے سے انہوں نے کہا بات۔ روزہ رکھتا ہوں مگر روزے کو بہلائے رہتا ہوں۔ کبھی پانی پی لیا، کبھی حقہ پی لیا، حقہ یہ آپ جانتے ہوں گے، پہلے جو ہے لوگ حقہ پیتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ عجیب طرح کا ہوتا تھا، اس میں مطلب نشہ کے لیے، جس طریقے سے آج لوگ بیڑی سگریٹ پیتے ہیں نا، کھینی وغیرہ، تمباکو وغیرہ، تو یہ اس وقت لوگ پیا کیا کرتے تھے۔ کبھی حقہ پی لیا، کبھی کوئی ٹکڑا روٹی کا کھا لیا، کبھی کوئی ٹکڑا روٹی کا کھا لیا۔ ٹھیک ہے، کبھی پانی پی لیا، کبھی حقہ پی لیا، کبھی کوئی ٹکڑا روٹی کا کھا لیا۔ دیکھیے یہ سب کھانے سے تو روزہ رہتا ہے نہیں، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ کوئی جاہل انسان تو ہے نہیں، پڑھے لکھے انسان ہے، انہیں بالکل پتہ ہے کہ یہ سب پانی پی لیے یا حقہ پی لیے، روٹی کھا لیے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ مذاق کر رہے ہیں، شاید مذاقی انداز میں کہہ رہے ہیں کہ میں روزہ تو رکھتا ہوں مگر روزے کو بہلائے رہتا ہوں، یعنی وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں، یا پھر رکھتے بھی ہوں گے تو اس طریقے سے کہہ رہے کہ میرا ذہن کبھی اس طریقے سے جاتا ہے کہ میں پانی پی رہا ہوں، کبھی حقے کی طرف پینے کی طرف میرا دماغ جاتا ہے، کبھی روٹی کھانے کی طرف دماغ جاتا ہے، اور یہی سب مطلب سوچ خیال ذہن میں رہتا ہے، اور اسی سے میں ذہن کو، دل کو بہلاتا رہتا ہوں۔ تو روزہ رکھتا ہوں لیکن روزے کا احساس نہیں ہوتا ہے، جب یہی سب میں ذہن میں میرا ایسا محسوس کرتا ہوں میں، اور اس کے ذریعے سے میرا دل بہلتا رہتا ہے، میرے دل کو اطمینان ہوتا ہے کہ میں کھا پی رہا ہوں، سب کچھ تو کر ہی رہا ہوں، کیا روزہ ہے۔ یعنی روزہ رکھتے ہیں لیکن، تو یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے یا پھر یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ وہ روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں، مذاقی انداز میں بات کر رہے ہیں۔ روزہ رکھتا ہوں مگر روزے کو بہلائے رہتا ہوں، کبھی پانی پی لیا، کبھی حقہ پی لیا، کبھی کوئی ٹکڑا روٹی کا کھا لیا۔ یہاں کے لوگ عجب فہم اور طرفہ روش رکھتے ہیں۔ یہاں کے لوگ عجب فہم، عجب مطلب عجیب و غریب، فہم کا مطلب سمجھ، یعنی عجیب و غریب سمجھ رکھتے ہیں، اور طرفہ روش، طرفہ مطلب انوکھا، کوئی بھی انوکھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی انوکھی مطلب انوکھی چیز مطلب نرالی چیز، ایک نئی چیز ہے نا، اور طرفہ روش مطلب طور طریقہ، چال ڈھال، تو ان کی جو ہے چال ڈھال، طور طریقہ بالکل انوکھا ہے، بالکل نئی ہے۔
ٹھیک ہے، تو یہاں کے جو لوگ ہم جہاں رہتے ہیں وہاں کے جو لوگ ہیں وہ عجیب و غریب سمجھ کے اور عجیب و غریب طور طریقے کے لوگ ہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہاں کے لوگ عجب فہم اور طرفہ روش رکھتے ہیں۔ میں تو روزہ بہلاتا رہتا ہوں، میں تو روزہ بہلاتا رہتا ہوں اور یہ صاحب فرماتے ہیں کہ تو روزہ نہیں رکھتا، یہ نہیں سمجھتے کہ روزہ نہ رکھنا اور چیز ہے، اور روزہ بہلانا اور بات ہے۔ تو آج یہیں تک، پھر دوسری ویڈیو میں